إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں. حذر حذر یحذر کا مطلب ہوتا ہے خائف ہونا، ڈرنا اور چوکنا ہونا، محتاط ہونا. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورت ان کے خلاف نہ آ جائے، یعنی قرآن کی کسی سورت میں ان کے خلاف کوئی بات نہ بتا دی جائے. تنبئہم بما فی قلوبہم، جو بتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں کے بھید کھول دے. ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے، پھر ان کو قرآن سے نسخ کر دیا گیا کیونکہ ان کی اولاد مسلمان تھی اور یہ بات ان کے لیے باعث عار بھی تھی. لیکن یہ ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی بات آ گئی تو پھر کیا بنے گا، پھر تو ان کے دلوں کے راز کھل جائیں گے. قل استہزئوا، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اور مذاق اڑائیں. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم خوف زدہ ہو، وہ چیز تمہارے سامنے آنے ہی والی ہے. یہ کیا مذاق اڑاتے تھے؟ مثلا قل استہزئوا جو کہا گیا، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں ان کے مذاق کیا تھے اور وہ کیوں اڑاتے تھے، اور کوئی شخص کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے. چونکہ آیت غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ہی ایک اگزامپل دوں گی کہ بیٹھ رہنے والے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. کسی نے کہا یہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں. ان کو بھوکے لوگ کیوں کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جنگیں لڑتے تھے اور اپنا سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی بھوکے انسان تھے؟ وہ ایک تاجر شخص تھے، وہ مالدار شخص تھے، لیکن اسلام کی خاطر جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو کیا بھوک نہ آنی تھی؟ حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر دے دیا. اسی طرح باقی صحابہ جن کی قربانیاں آپ پیچھے وقتاً فوقتاً پڑھ چکے ہیں، جب وہ اسلام کی راہ میں مال دے ڈالتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر ان پر جو فقر و فاقہ آتا اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور اس کی حقیقت بدل دیتے، اسے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرتے تھے. اور یہ کیوں امیر تھے؟ ان کی امارت کی وجہ کیا تھی؟ منافقت. فی قلوب مرض، دنیا کی محبت. یہ تو ایک پائی خرچ کرنے کے روادار نہ تھے، یہ تو کوئی بھی قربانی اللہ کے دین کے لیے نہیں کرنے والے تھے. یہ تو منافق بنے بھی اس لیے تھے تاکہ یہ اپنی دنیا کا تحفظ کر سکیں. تو جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بچا کے رکھتا ہے اور وقتی طور پر وہ دنیا میں بہت پھلتا پھولتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کے مال کی وجہ سے کچھ عزت ہو. اور دوسری طرف ایک شخص جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہو اور اس کا سٹیٹس وہ نہ ہو جو لوگوں کے نزدیک بڑا کہلاتا ہے، خواہ اللہ کی نگاہ میں ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اسی طرح یہ کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ بہت غریب تھے اور وہ بہت تھوڑا صدقہ لے کر آئے تھے. مثلا ایک صحابی جو رات بھر یہودی کا کنواں چلا کر ایک مٹھی کھجور لائے اور آپ نے اسے سارے مال کے اوپر رکھا
تو اس پر یہ ہنسنے لگے کہ ایک مٹھی پر کھجوروں سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں. کسی نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ عربوں کا آپس میں لڑنا ہے؟ خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی رومی ان کو قید کر لیں گے. کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں؟ ان کی حالت پہ افسوس ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے نا، اس لیے انہوں نے خوب مذاق اڑایا. فرمایا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو. یعنی تم اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے یہ سب کچھ کر کے. ولا ان سألتہم، اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو، یعنی ان سے اس مذاق کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کیوں کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، کہ ہم تو بحث کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، ہم تو ایسے ہی تفریح کر رہے تھے، ہم کچھ سیریسلی تو بات نہیں کر رہے تھے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تو صاف مکر جاتے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. نخوضو کا لفظ خوض سے ہے، خے واو زاد. اس کے اصل معنی ہوتے ہیں دریا میں گھسنا، پانی میں اترنا. لیکن یہاں مفہوم کیا ہے؟ بال کی کھال ادھیڑنا. تو اس لیے بحث مباحثے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے آگے نکالتے جانا. انما کننا نخوض. کبھی آپ نے ایسا کیا ہوتا نا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے، ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے اس کے اور آگے ملائی، چٹکلا چھوڑا، اس نے اس کو پکڑ کے ایک اور بات کی. تو اس طرح بات کچھ شروع ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. بیکار بے مقصد لوگ اس قسم کی حرکات کافی کرتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں، کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، تو پھر اپنے وقت کو کسی نہ کسی طرح ضائع کرنا ہے. جب اپنے آپ کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کی گفتگو تو ان کا دل پسند مشغلہ ہوگی. تو انما کننا نخوض، ہم تو ایسے ہی باتوں سے باتیں نکال رہے تھے. ونلعب، اور ہم کھیل رہے تھے، یعنی مذاق کر رہے تھے. قل، ان سے ذرا پوچھئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی مذاق کرنے کو تمہیں اور کوئی چیز نہ ملی تھی؟ کیا یہی چیزیں مذاق کے لائق تھی؟ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ منافقین کے کچھ لوگ غزوہ تبوک میں شریک بھی ہو گئے تھے، ساتھ چلے بھی گئے تھے. انہوں نے اپنی الگ ہی ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی، کیونکہ لائک مائنڈیڈ پیپل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا ایک جگہ، کیونکہ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. تو راستہ بھر یہ اسی قسم کی شرارتیں کرتے، اسی قسم کی باتیں بناتے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. یعنی کوئی نہ کوئی ایک جملہ ایسا بولتے اپنی گفتگو میں کہ جس سے مسلمان سوچ میں پڑ جائیں. انسان ہے نا، کمزور ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے حوصلہ والی بات کرے تو آپ کے دل سے سارے خوف نکل جاتے، اور اچھے بھلے آپ پورے اعتماد ہو، ایک بات آپ کا دل توڑنے والی کو کر دے تو آپ کا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب اتنی دور ایک لشکر جا رہا ہو، اتنا ٹف مقابلہ ہو اور اتنے مشکل حالات ہو، اس میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں لشکر کے اندر اور اس طرح کی باتیں کریں، یعنی اتنا سنجیدہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی زندگی موت کا مسئلہ، اور ایسے لوگ اس موقع پر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوں. یعنی ہنسی مذاق کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے، اور پھر ہنسی مذاق کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کیا اعلیٰ ترین ہستیاں ہی ہنسی مذاق کے لیے رہ گئی تمہارے، اور کچھ نہیں ملا؟ تو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہنسی مذاق اسلام میں منع ہے؟ منع نہیں ہے. کیا ہنسی مذاق کا کوئی موقع ہوتا ہے؟
جی ہاں، تو موقع ہوتا ہے، پھر اس کی لمٹس بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی چیز لمٹ کو کراس کرتی ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی. ایک چھوٹا سا واقعہ اس سلسلے میں سناؤں گی کہ کسی پر ہنسنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں پر ہنسنا تو بہت بڑی بات ہے، عام انسانوں پر ہنسنا جو ہے وہ بھی بسا اوقات بڑے بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. جہاں ہنسی مذاق ایک اچھی چیز ہے، انسان کو غموں کے بوجھ سے نجات دیتی ہے، انسان کو فریش کر دیتی ہے، وہاں پر اس کا موقع محل کے بغیر ہونا اور بلا وجہ ہونا اور حدود سے باہر ہونا شدید نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کی عزت پہ حملہ آور ہونا کسی بھی طرح اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر معاشرہ اتنا سینسیٹیو ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں قوت برداشت کی کمی ہو گئی. تو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے جو ایک انتہائی اقدام پر جا کے منتج ہو سکتا ہے. اور وہ کیا؟ قتل. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹی سی بات کسی کی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو عمر قید یا پھر پھانسی برداشت کرنے تک کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اینی ہاؤ، جب ایک انسان اپنا مذاق اڑانا برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حوصلہ کیوں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑائے جو کائنات کا مالک ہے، جو عزت و جلال والا ہے، جو ساری بڑائی کا مالک ہے، اس کا مذاق، اور پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول کا مذاق، اور پھر اللہ کی آیات کا مذاق، اس کے احکامات کا مذاق. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیونکہ مذاق اڑانے میں کسی کی رسوائی ہوتی ہے نا. مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ تاکہ کسی کو رسوا کیا جا سکے، لیٹ ڈاؤن کیا جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مذاق اڑانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اس کی بڑائی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اس کی آیات کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اور افسوس یہ کہ آج کے دور میں مسلمان لوگ اپنے ہی دین پہ لطیفے بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مولوی کے نام پر، کبھی جنت جہنم کے نام پر، کبھی نماز کا مذاق، کبھی نماز پڑھنے والوں کا مذاق. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ رسوائی کا سبب ہے، شدید سزا کا سبب ہے. پھر اسی طرح ہم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو عورت کی آدھی گواہی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح اپنی مخصوص سوچ کے تحت اسلام کے بہت سے احکامات کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتا. اس لیے مؤمن ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں. اگر ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں. سوال کرنے کی اجازت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ کیف تحیی الموتى، ان مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن، کہا اے ابراہیم تجھے ایمان نہیں، تو مانتا نہیں؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، کسی بات کی تحقیق کرنا، اس کی تہ میں جانا، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن سوال کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے جس میں آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اور ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا سوال اور دین کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے. منافقین کا یہ طرز عمل قرآن پاک میں کیوں اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ کہیں ہم دانستہ یا نہ دانستہ، بے خیالی میں، بے ساختگی میں، صرف ماحول سے متاثر ہو کر دین کا مذاق اڑانے والے یا ان میں تو شامل نہیں.
یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، یا ایسے موقعوں پر انجوائے کرنے والے، یعنی ایسے لطیفے جہاں کہیں بتائے جا رہے ہوں یا ایسی گفتگو کہیں ہو رہی ہو، تو وہاں اگر آپ زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو اپنے رویے سے ناگواری کا اظہار ضرور کریں کہ مجھے اس قسم کا مذاق کچھ اچھا نہیں لگتا. یعنی جب کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو اس وقت فوراً آپ کا منہ بن جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس وقت ہم پہ ناگواری کیوں نہیں آتی؟ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائیں، اپنی ذات سے بھی بڑھ کے عزیز ہو جائیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارا ایمان کس طرح کا ایمان ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کامن کیا چیز ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مذاق اڑانا، مسواک کرنے کا، پھر اسی طرح داڑھی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر بات یعنی دبے لفظوں اور اشاروں کے نائوں سے اس طرح کرنا، پھر اسی طرح پردے کا مذاق اڑانا، پھر اسی طرح بیٹھ کے کھانا یا بیٹھ کے پینا جو ہے اس کا مذاق اڑانا. یہ تو بہت فنڈو ہو گئے ہیں اور یہ تو اب گئے گزرے ہو گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں. کبھی انسان سوچے کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کی نصیحت پہ اس کا مذاق اڑایا؟ نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت پر یہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کی یہ حرکتیں کھل جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے کیا کیا. جب ان کی طلبی ہوتی تو ایکسکیوزز تلاش کرتے، بہانے ڈھونڈتے، معذرتیں کرتے. فرمایا لا تعتذروا، مت عذر تلاش کرو، مت بہانے ڈھونڈو. قد کفرتم، تحقیق تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. یعنی یہ تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کے بعد، اب اس زبانی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تمہارے زبانی کلامی ایمان لانے کی کوئی اب حقیقت نہیں، کیونکہ وہ ایمان بھی اصل میں تو منافقت پر مبنی تھا. صرف ظاہری طور پر تم مسلمان شمار ہوتے تھے، اب اس کی بھی گنجائش ختم. اب باتیں مت بناؤ. کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کرنا بھی برا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے بہانے تلاش کرنا اور اس پہ تعویلیں کرنا اس سے بھی برا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کر لیں تم میں سے ایک گروہ سے. اور یہ کون سا گروہ ہو سکتا ہے؟ جو یا تو مذاق اڑانے والوں میں شامل نہیں تھا یا غلطی کرنے کے بعد اس میں توبہ کر لی. جیسے ہوتا نا ایک مجلس سجی ہوئی ہے تو ایک شخص اس میں بول رہا، مذاق اڑا رہا اور باقی سب ہنس رہے ہیں، اور کچھ مجبوراً اس میں شامل ہو گئے. ان کی کوئی نیت نہیں تھی لیکن ان کو سننا پڑ گیا اور بعد میں انہیں احساس ہوا، شرمندگی، انہوں نے توبہ کر لی. فرمایا کہ اگر ایک گروہ یعنی ایسے گروہ سے جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا یا اس میں موجود ہونے کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے، ان سے اگر ہم درگزر کر بھی لیں، نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے دین کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تھا. دین کے ساتھ ان کا رویہ نان سیریس تھا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے مالک تھے. یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے دعوت اسلام. اس میں ایک مضمون ہے، ایک فنکار اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کے آرٹ کا ایک نمونہ تخلیق کرے اور ایک شخص اس کو لے کر آگ میں ڈال دے. یعنی ایک شخص نے سالوں محنت کی اور ایک آرٹ کا نمونہ تیار کیا، کوئی پینٹنگ تیار کی، اور دوسرے نے آ کے کیا کیا، اس کو آگ میں ڈال دیا. تو ایسا شخص فنکار کی نظر میں کتنا زیادہ مبغوض ہوگا.
بنانے والے کی نظر میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ فنکار کی نظر میں اس کا وجود انتہائی حد تک قابل نفرت ہو جائے گا. چلیے فنکار کو چھوڑیے، اگر اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کوئی کام کر کے رکھا تھا، مثلا کیلی گرافی کی، اور اتنے میں بچہ آیا اور اس نے پانی اس پہ چھڑک دیا. کتنے لوگ مسکرا کے کہیں گے ہے کتنے اچھے پھول ڈالے تم نے. میرا نہیں خیال کسی کا بھی حوصلہ اس وقت مسکرانے کا بھی. ایک باغبان برسوں کی محنت سے پھول کا ایک درخت اگائے، پھر لمبے انتظار کے بعد اس کی شاخ پر ایک حسین پھول کھلے. اس وقت اگر ایک شخص آئے اور اس پھول کو توڑ کر اسے مسل ڈالے، کئی درخت ہوتے ہیں یا کئی پودے جن میں سال میں ایک ہی دفعہ پھول لگتا ہے، تو اس باغبان کی نظر میں وہ شخص سخت مجرم ہوگا. باغبان چاہے گا کہ اس کو بھی وہ اسی طرح مسل ڈالے جس طرح اس نے اس حسین پھول کو مسل ڈالا. خدا کی طرف بلانے والے کا حال بھی یہی ہے. اگرچہ وہ ایک انسان ہوتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہوتا ہے. زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں، تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے. یعنی ایسا انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا پیغمبروں کے بعد ایسے لوگ جو زندگی کے ایک لمبے عرصے تک محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں، اور پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں، یعنی کئی دن گزرتے ہیں، کئی سال گزرتے ہیں کہ ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں. تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے جس کو خدا کا دائی کہتے ہیں. سینکڑوں سال کے اندر بے شمار اسباب جمع ہوتے ہیں، تب خدا کی زمین پر معنویت کا وہ پھول کھلتا ہے جس کا دوسرا نام خدا کا داعی ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا. ایسی حالت میں جو لوگ خدا کے داعی کے خلاف تخریب کاری کے منصوبے بنائیں، وہ پوری کائنات کی ناقدری کرتے ہیں. وہ خدا کے خلاف سب سے زیادہ سنگین بغاوت کرتے ہیں. وہ اس پھول کو مسلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو خدا نے خود اگایا ہے. خدا کی ضمانت ہے ایسے لوگ اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے داعی کو اس کے مشن کی تکمیل سے باز رکھ سکیں. خدا کا سچا داعی خدا کی خاص حفاظت کے سائے میں رہتا ہے. اس کے لیے خدا کا ابدی فیصلہ ہے کہ وہ لازمی طور پر کامیاب ہو اور اس کے دشمن لازمی طور پر ناکام اور نامراد ہو جائیں. خدا کے داعی کو زیر کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کا مقابلہ کرنا، اور کون ہے جو خدا سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو. تو ان لوگوں کو مجرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اور مومنوں کا اور مخلص مومنوں کا، جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، گھر، وطن، ہر چیز داؤ پہ لگائی ہوئی تھی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے. اسی لیے ان کو بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین کہا گیا کہ یہ منافق دراصل مجرم لوگ ہیں. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں. منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں. نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، تو اس نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں. یہاں پر منافق مردوں اور عورتوں کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی اتارے تھے، لیکن پھر کیا کیا؟ کیونکہ ان کی اولادیں مخلص مسلمان تھیں، وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، تو ان کی خاطر ان کے ناموں کو پھر ہٹا لیا گیا. یہ بھی روز ڈرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کہیں کوئی صورت نہ اتر جائے. اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیے لیکن علامتیں بتا دیں کہ اب پہچان لو.
جو لوگ یہ کام کرتے نظر آئیں وہ ہر مسلمان معاشرے میں دراصل منافقانہ رول ادا کر رہے ہیں. منافقت دل کی کیفیت کا نام ہے نا، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تو منافق ہو، لیکن ایسے لوگ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں. اب ان علامات کو پڑھ کر ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا. کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اپنی طرف، کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کوئی بات ہم میں تو نہیں، تاکہ ہم منافقت سے بچ سکیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ بعضهم من بعض کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت مددگار ہیں، یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی ان کی کمپنی ایک جیسی ہے، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، ان کے کام ایک جیسے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ایک طرح کے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں. بعضهم من بعض، کیونکہ اس سے پہلے یہ قسمیں کھا کے آ کے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے. جیسے آیت 56 میں آتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ بعضهم من بعض، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. ان کے دلی تعلق، دلچسپیاں، دوستیاں اور ان کا جھکاؤ، انکلینیشن دینداروں کی نسبت ان دنیا داروں کی طرف زیادہ ہے. کیونکہ منافق دنیا کی محبت میں مبتلا تھے نا، پھر قدرتی طور پر ان کی ساری دلچسپیاں اور ان کی مجلسیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ان کی سوچیں جو ایک جیسی تھی. اس کے برعکس اہل ایمان اور مخلص اہل ایمان جو تھے وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ کچھ اور ہی منصوبے بناتے، کچھ اور ہی پلاننگ کرتے، ان کی گفتگو کا موضوع ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. ان کا مخلص اہل ایمان میں دل ہی نہیں لگتا. تو پہلی صفت کیا ہوئی منافق مردوں اور عورتوں کی؟ ان کی کمپنی، ان کا ساتھ، ان کے تعلق، ان کی دوستی اپنے ہی جیسوں سے ہے. یہ اچھی جگہ نہیں فٹ آتے، ان کا دل نہیں لگتا وہاں. کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے نا. بس یوں ہی سمجھے سادے لفظوں میں اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے دوستوں سے پہچانے جا رہے ہیں. بعضهم من بعض. دوسری بات عملی رویہ، یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، برے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے، نیکی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اپنے اوپر تو کرتے تھے، ظاہر ہے وہ دولت اپنے لیے کما رہے تھے. اور اگلی صفت نس اللہ، اللہ کو بھولے ہوئے. فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی دراصل فاسق لوگ ہیں، یعنی ان کا شمار فاسقوں میں بھی ہوتا ہے. آخرت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، آخرت کے لیے کچھ کرنے سے ان کا دل تنگ ہوتا ہے، بے فائدہ مشغلوں میں خوب خرچ کرتے ہیں. جہاں دکھاوے کی، ناموری کی بات ہو وہاں بڑی بڑی رقمیں دینے کو تیار ہے. حق کے لیے، دین کے لیے خرچ کرتے ہوئے ان کا مال ختم ہو جاتا ہے. حق فروغ پائے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، ناحق عام ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں. یعنی برائیوں کے پھیلنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور بھلائیوں کے عام ہونے پر ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.